بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعائے امام زمانہ سب مل کر اللہم صلی علی محمد اللهم كل ولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار الكافرين والمنافقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى آخره ووزيره وخليفته وابن عمه ووارث العلم الأولين والآخرين صلوات الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله
اسوۃ حسنہ صلوات صلی اللہ محمد دعائے خداوند متعال ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ سب کا یہاں مجلس اعزا میں چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے خداوند متعال آپ کے مرحومین کے سب گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرمائے۔ جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے پروردگار ان کو آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے۔ دعا ہے خداوند متعال جو مریض ہیں پروردگار بحق بیمار کربلا کے صدقے ان کو صحت و سلامتی علی زندگی عطا فرمائے۔ دعا ہے پروردگار بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے ہمارے والد صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور جو مرحومین ہیں اس بانی مجلس میں ہمارے ہاشمی خاندان کے جو بزرگان اس دنیا سے رخصت ہو گئے پروردگار ان کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے۔ دعا ہے پروردگار بحق محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ ان ایام عزا کا صدقہ ہمارے حجت قائم آل محمد کا جلد ظہور فرمائے۔ ہمیں واقعاً جیسے امام چاہتے ہیں ہمیں اس طرح کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند تر صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر چیز ہر عبادت کا ایک مقدمہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز جس چیز کی ابتدا کی جاتی ہے اس کا ایک پیش خیمہ ہوتا ہے۔ نماز سے پہلے اس کا ایک مقدمہ ہوتا ہے وضو، اب وضو کا ایک پیش خیمہ ہوتا ہے، اس کا مقدمہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے بغیر وضو کیا جائے تو وضو سالم نہیں۔ وضو سے پہلے ایک مقدمہ ہے، پیش خیمہ ہے، اس کو کہتے ہیں نیت۔ جو انسان اس چیز کی نیت نہیں کرتا تو اس کام کو انجام دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس طرح ذکر آل محمد کا ایک مقدمہ ہے۔ محمد و آل محمد کی ذکر سے پہلے ایک مقدمہ ہے۔ اس ذکر کے مقدمے کو کہتے ہیں محمد و آل محمد پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ہم جب اس ذکر کے پہلے مقدمے کو انجام نہیں دیں گے تو اس ذکر کا فائدہ نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے اور دعا سے پہلے اور دعا کے بعد ہم محمد و آل محمد پر درود نہیں بھیجتا اس کی دعا پروردگار آسمانوں پر روک دیتا ہے۔ ہماری دعائیں رکی ہوئی ہیں صرف اس مقدمے کی وجہ سے۔ مقدمہ انجام دیں، ذکر کریں، کامیاب ہے، مستجاب ہے آپ کی دعا۔ ہم رزق کماتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس کا مقدمہ کیا ہونا چاہیے؟ نیت۔ نیت کیا ہونی چاہیے ہماری؟ قربتاً الا اللہ۔ جو انسان رزق اور روزی کماتا ہے، کام کرتا ہے، زحمت کرتا ہے، اگر اس کی نیت قربتاً الا اللہ ہو، پروردگار کہتے ہیں وہ عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک شخص صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، رات کو واپس آتا ہے تھکا ہوا، اگر اس نے اس کی نیت نہیں کی کوئی اجر نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگر صبح اٹھتے ہی کام انجام دینے سے پہلے نیت کرے قربتاً الا اللہ، سارا دن اس کی نیکی میں شمار ہوگا۔ کتنا آسان ترین کام ہے۔ ہر کام، ہر فعل آپ کا عبادت میں شمار ہوگا کہ آپ عبادت انجام دے رہے ہیں۔ چھٹے تاجدار ولایت کے پاس ایک شخص آیا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہا مولا آپ کا چاہنے والا دنیا دار بن گیا ہے۔ مولا نے پوچھا وہ کیسے؟
کہا کہ مولا صبح سے لے کر شام تک صرف وہ مزدوری کے چکر میں پڑا رہتا ہے، کاروبار کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ مولا نے پوچھا اس کی وجہ ہے، اگر وہ شخص جو مزدوری کرتا ہے اس کا مقصد اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، مال رزق کے لیے تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں معاشرے میں عزت دار بنوں، اگر وہ اس نیت سے کام کر رہا ہے تو اس کا یہ کام انجام دینا عبادت ہے۔ اور تو کہہ رہا کہ وہ دنیا دار ہے، حالانکہ کوئی دنیا داری نہیں اس کی۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، ایک شخص آگے کہتا ہے کہ مولا اس گرمی کی شدت میں آپ کو کیا کام پڑا ہوا ہے کہ آپ اس ٹائم مزدوری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اگر یہ اس کام کرتے ہوئے پروردگار میری روح قبض کر دے تو میرا درجہ شہادت ہے۔ کیوں؟ میں اپنی اولاد کے لیے محنت اور مشقت کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا کام، مقصد، ہدف نیک ہو تو ہر کام آپ کا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، گھر سے چل کے آئے ہیں نا آپ، کیا سوچ کے آئے تھے؟ زہرا کو پرسہ دینے جا رہے ہیں۔ جب حسین کی ماں کو حسین کا پرسہ دینے آئے ہیں، نیت کر کے جائیں۔ آپ کا یہ چل کے آنا ایک ایک قدم باعث ثواب ہے آپ کے لیے۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ آپ کا چل کے آنا، میرے جد حسین ابن علی کی زیارت کرنا اور ان کے مجلس عزاخانی میں شرکت کرنا، پروردگار آپ کے نامہ اعمال میں مقبول حج کا ثواب لکھ لیتا ہے۔ مقبول کس طرح کا؟ اور معصوم سے پوچھا گیا وہ مقبول کس طرح کا ہے؟ اور معصوم نے فرمایا وہ حج مقبول ہے جس نے رسول خدا کے ساتھ شریک ہو کے حج کیا ہو، جس نے رسول خدا کے ساتھ شریک ہو کے حج کیا ہو اس کا مقبول حج ہے۔ آپ چل کے آئے ہیں نا مولا کی پرسہ کے لیے، عزاداری کے لیے، نیت کر کے آئے ہیں، نیت کر کے آئے، ثواب ہے آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ ایک ایک قدم آپ کا چل کے آنا آپ کے نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہے، نیت کر کے۔ جب آپ کی نیت ہوگی اس کا اختتام بھی معصوم نے فرمایا اچھا ہوتا ہے۔ دو کام بتائے معصوم نے فرمایا کہ اگر نیت اچھی اور خالص ہو اور کام کی ابتدا بدھ والے دن سے کریں اس کا اختتام اچھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، دن بھی بتا دیا، وقت بھی بتا دیا اور ابتدا بھی بتا دی۔ اور آج ہم نے ذکر کیا کس چیز کی ابتدا سے کیا؟ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ بآواز بلند کر۔ مردہ آباد، مردہ آباد۔ یا علی یا علی یا علی۔ مولا امیر المومنین اپنے اصحاب کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک جگہ پہ دیکھا ایک نجس کتا مرا پڑا ہے اور اصحاب نے اپنے ناک کو بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور مولا امیر کائنات نے اس کتے کی طرف دیکھ کے کہا کہ تمہاری دنیا مجھے اس کتے کی بدبو سے بھی بدتر لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اصحاب نے پوچھا مولا آپ اس دنیا سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں کہ مجھے جوتے کی نوک سے بھی پسند ہے، ابھی کہتے ہیں کہ کتے کی بدبو سے، اور کئی مرتبہ خود مولا امیر کائنات نے کہا میں نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے چکا ہوں، آپ اس دنیا سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا
ہے. مولا امیر کائنات فرماتے ہیں دنیا کی ابتدا اگر اچھے کام سے شروع ہو دنیا اچھی ہے. ابتدا اچھی ہو وہ دنیا اچھی ہے. ان لوگوں نے پوچھا اصحاب نے امیر المؤمنین سے آپ کو دنیا میں کون سی چیز اچھی لگتی ہے؟ مولا نے فرمایا کہ مجھے 6 چیزیں اچھی لگتی ہیں دنیا کی. 6 کام مجھے دنیا کے پسند ہیں. کون سے؟ مولا امیر کائنات نے فرمایا کہ 2 قدم مجھے پسند ہیں دنیا کے اور مجھے 2 گھونٹ دنیا کے پسند ہیں اور 2 قطرے امیر المؤمنین کو پسند ہیں. اللہ اکبر. اس 6 چیزوں کے اندر مولا امیر کائنات نے پوری کائنات کو سمیٹ کر رکھ دیا. کلام امیر المؤمنین ہے اور کہاں سے جاری ہوا؟ لسان اللہ سے خارج ہوا ہے. جو لسان اللہ کہہ رہا ہے اس کے اندر حکمتیں کتنی پوشیدہ ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں کہ علی کے ایک کلام کے پیچھے 1000 علوم ہوتے ہیں. ہر علوم کے اندر 1000 علوم ہوتے ہیں. ایک علم کے پیچھے 1000 علوم. ان ایک علوم کے اندر 1000 چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں. اور جو مولا کہہ رہا ہے کہ مجھے دنیا کے 2 قدم عزیز ہیں پسند ہیں، وہ دنیا کے 2 قدم کون سے ہیں؟ مولا سے پوچھا گیا. مولا نے فرمایا کہ 1 قدم جو خدا کے جہاد کے لیے. اور مولا امیر نے کہنا پوری زندگی جہاد کے لیے قدم اٹھایا ہے. تو مولا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ وہ مجھے پسند ہے وہ قدم. اور یہی قدم، پہلا قدم اطاعت پروردگار کے لیے. مسجد کے لیے نکلے آپ کا گھر سے آزاداری کے لیے آئے ہیں آپ کا یہ قدم مولا امیر کائنات کو پسند ہے. ابھی عرض کر رہا تھا کہ گھر سے آتے ہیں یہاں تک ایک قدم آ کے آتے ہیں. مولا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ وہ آزاداری میں جو شرکت کر رہا ہے مجھ علی کو عزیز ہے. آپ اطاعت پروردگار انجام دے رہے ہیں اور وہ کام انجام دے رہے ہیں جو معصومین نے انجام دیا. جب یہی ایام اعزاء شروع ہوتے تھے میں نے نہیں پڑھا تاریخ میں، بندہ گیر نے اپنے اساتذہ سے یہ پوچھا یہ بات کہ امام معصومین نے اپنے لیے ذاکرین کو انتخاب کیا اور مسند سجایا. کہا کہ آئے دے پالے خزائی جا ہمارے امام حسین جد کا ذکر کر. اور ہمارے چھٹے امام سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ شرف آپ لوگوں کا ہے جو امام کی سنت ادا کر رہے ہیں. آپ لوگ آپ سن رہے ہیں یہی سنت ہمارے معصومین نے ادا کی ہے. آپ چل کے آئے ہیں اہل بیت کا ذکر سننے کے لیے اور یہی ذکر اہل بیت اس دوران انجام دیتے تھے. اور دوسرا قدم مولا امیر کائنات فرماتے ہیں 1 قدم کون سا؟ جو خدا کے جہاد کے لیے اور اطاعت پروردگار کے لیے نکلے وہ مجھے پسند ہے. اور دوسرا قدم کون سا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے لیے جو مریض ہوں ان کی تیمارداری کے لیے اور جو مومنین ہوں ان سے ملاقات کے لیے جو چل کے جاتا ہے. مولا کہتے ہیں کہ وہ مجھے اس قدم پر مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے. معصوم فرما رہے ہیں کہ ہمارے قدم کہاں کہاں اٹھنے چاہیے. جہاد کے لیے، خدا کی اطاعت کے لیے، اپنے رشتہ دار مومنین کی خیر و عافیت کے لیے، ان کی تعمیرداری کے لیے، ان کی پاس برسی کے لیے، خیر و خبر کے لیے نکلنی چاہیے. 2 اور کون سی چیزیں ہیں جو مولا امیر کائنات فرما رہے کہ جو مجھے 2 پسند ہیں وہ کون سے ہیں؟ 2 گھونٹ مجھ علی کو بہت پسند ہے. مولا سے پوچھا گیا مولا وہ 2 گھونٹ کون سے ہیں جو آپ کو پسند ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ جب غصہ آ جائے، جب غصہ آ جائے انسان اگر اس غصے کو پی جائے، مولا امیر کائنات فرماتے ہیں مجھے وہ گھونٹ بہت پسند ہے. اگر کوئی صبر کر لے
مولا فرماتے ہیں یہ گھونٹ صبر والا بھی مجھ علی کو بہت پسند ہے. ایک گھونٹ جو غصے میں ہو. چھٹے تاجدار ولایت فرماتے ہیں کہ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے اس کے پورے وجود کے اندر ابلیس اس کے خون کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے. کبھی دیکھا انسان کو غصہ کرتا ہوا اس کا چہرہ زرد اور لال ہو جاتا ہے اور معصوم سے پوچھا گیا کہ غصے کی حالت میں اس کا چہرہ زرد کیوں پڑ جاتا ہے؟ اور مولا نے فرمایا کہ اس کے پورے وجود کے اندر ابلیس دوڑ رہا ہوتا ہے. اور غصے کی حالت میں اگر انسان غصے کو پی جائے مولا امیر کہلاتے ہیں وہ مجھے غصہ پسند ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا. مولا کی درجے پر مولا کے لیے صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. امام کے پاس ایک شخص آیا اور مولا کی توہین کی. اتنی توہین کی کہ اصحاب سے برداشت نہ ہوا اور کہا مولا ہمیں اجازت ہے ہم اس کو مار ڈالتے ہیں قتل کر دیتے ہیں اس کو. مولا نے کہا نہیں خاموش. وہ گالیاں دے کے چلا گیا. مولا نے پوچھا یہ بندہ رہتا کہاں ہے؟ مولا نے وقتی طور پر غصہ پی گئے اور اصحاب سے بھی کہا خاموش صبر کرو. اور یہ شخص چلا جاتا ہے اور مولا نے پوچھا یہ کہاں رہتا ہے؟ تو اصحاب نے کہا کہ یہ اس گاؤں میں رہتا ہے. مولا نے کچھ ٹائم کے بعد اپنا گھوڑا نکالا اور اس بندے کے باغ میں چلے گئے اور باغ کے اندر سے گھس کے جا رہے تھے جہاں اس کی فصلیں تھیں. وہ بندہ جس نے امام کی توہین کی تھی وہ یہ منظر دیکھ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ مولا کہاں آ رہے میری فصل کو خراب کر رہے ہیں آپ. مولا اس کی پوری فصل کو چیرتے ہوئے آئے اور جب مولا قریب آ کے کھڑے ہو گئے مولا نے کہا ادھر آ بیٹھ. اس کو ساتھ بٹھایا, کہا کہ یہ تو کتنی فصل ہے, کتنی زمین ہے کہ تو نے اس کو آباد کیا ہے؟ کہا کہ اتنی ایکڑ زمین ہے. تو مولا نے پوچھا کتنا خرچ کیا ہے؟ کہا کہ 200 درہم اس زمین پر میں نے خرچ کیا ہے. مولا نے فرمایا کہ اس خرچ کے بعد تیرے پاس کتنے پیسے آئیں گے؟ کہا کہ 300 درہم فصل کٹنے کے بعد مجھے ملتے. مولا نے فرمایا چلو یہ لے 300 درہم, تیری فصل بھی تیری ہے, 300 درہم بھی لے لے اور کٹنے کا انتظار کر, جب اس کو بیچ 300 سے زیادہ آئیں گے تیرے پاس. جو مولا کا یہ اخلاق دیکھا خدا کی قسم کھڑے ہو کے مولا کے قدموں میں جھک گیا. امام کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ حسن خلق کردار دکھا رہے ہیں. اور ایک شخص مولا امام سجاد علیہ السلام کے پاس آ کے مولا کی بارگاہ میں توہین کرتا ہے, توہین کر کے چلا جاتا ہے. اور یہاں پہ اسی طرح کا واقعہ امام سجاد علیہ السلام تمام اصحاب کو ساتھ لے کے اس کے گھر کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں, دستک دیتے ہیں, بندہ باہر نکلتا ہے, دیکھتا ہے کہ امام سجاد تنہا نہیں ہے, سارے اصحاب کو لے کے آئے ہوئے ہیں. ڈر گیا, کہا کہ مولا مجھے مارے نہ, انتقام نہ لے. اور امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ عبد خدا اگر تجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار خدا کو معاف کر دے, اور مجھ سے اگر غلطی ہو گئی تو میں پروردگار سے دعا کرتا ہوں خدا میری خطا کو معاف کر دے. اخلاق معصوم کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ اگر اس طرح کے واقعات پیش نما ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر, غصے کو پی لینا چاہیے. اور مولا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ یہی غصہ مجھے بہت عزیز ہے. جو غصے کو پی جائے وہ مولا امیر کائنات جیسی شخصیت ہوتی ہے. اور یہی لمحہ مولا امیر کائنات کے سینے پر ایک ملعون سوار ہو جاتا ہے. جب مولا اس کے سینے پر سوار ہو جاتے تو یہی ملعون مولا امیر کائنات کے چہرے پہ تھوکتا ہے. اور مولا غصے کی حالت میں نہیں, بڑی نرم اور لہجے کے ساتھ واپس لوٹ آتے ہیں.
اور مولا اس کے سینے پہ سوار تھے، مار سکتے تھے، چھوڑ دیا۔ اور ان کے اصحاب، مولا امیر کائنات کے صاحب نے پوچھا مولا آپ کے پاس تو وقت تھا، سر قلم کر دیتے۔ مولا نے کہا کہ نہیں، مجھ علی میں غصہ طاری آ گیا تھا، اگر میں اس کا سر قلم کرتا کہ وہ انتقام اور جذبہ پروردگار نہ رہتا، وہ جو انتقام لے رہا تھا اس میں میرا غصہ غلبہ آ جاتا۔ تو مولا غصہ پی رہے ہیں، غصہ برداشت کر رہے ہیں، صبر کرنا چاہیے ہر موقع پہ۔ اور پروردگار نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کریں۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ صبر انسان کے وجود میں وہ مقام رکھتا ہے جس طرح جسم کے اندر سر، اگر دھڑ ہو سر نہ ہو تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ صبر کتنا خوبصورت کلام ہے مولا کا، اگر انسان کے اندر صبر نہیں ہے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ جناب زہرا کے در میں ملعون کا داخل ہونا، امیر کائنات کا وہاں پہ گھر میں شامل ہونا، مولا کا وہاں پہ ابو ذر و قمر و سلمان کا ہونا، کس بات کی دلیل تھی کہ کھڑے تھے اور کچھ بھی نہیں کیا؟ سلمان سے پوچھا گیا جب یہ کام ہو رہا تھا تو نے کیوں کچھ نہیں کیا؟ کہا کہ میرے امام نے اپنے نیام سے تلوار نہیں نکالی تو میں سلمان کون؟ میں سلمان کون کیا ہو سکتا ہوں؟ جب میرے امیر کائنات نے تلوار نہیں نکالی میں کیسے جسارت کر سکتا ہوں سلمان؟ میں کیسے تلوار نکالوں؟ وہاں پہ صبر کیا، خود صبر نہیں کیا، ان کو بھی بتایا کہ صبر کرو۔ مولا امیر کائنات صبر کا مصدر ہے، صبر کا مصدر ہے۔ دو اور چیزیں کیا کون سی ہیں؟ دو قطرے، اللہ اکبر۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا میں دو قطرے بہت پسند ہیں۔ ایک شہید کا قطرہ جب راہ خدا میں اس کا خون زمین پر گرتا ہے، مجھ علی کو وہ قطرہ بہت پسند ہے۔ اور دوسرا قطرہ کیا ہے؟ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ جب رات کی تاریکی میں خدا کے ڈر اور خوف سے اس کے آنسو بہتے ہیں، مجھ علی کو وہ قطرہ بہت پسند ہے۔ قطرہ، اس قطرے کی برکات سے ہی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کربلا میں یہ دو قطرے نہ ہوتے تو یہ عزاداری نہ ہوتی، 35 سال امام سجاد کا گریہ نہ ہوتا تو ہم یہاں پہ نہ ہوتے۔ کربلا میں اگر خون نہ بہایا جاتا تو ہم عزاداری نہ کر رہے ہوتے۔ مظلوم کا خون بہانا حیات ابدی ہے، مومنین کے دلوں کو حیات بخشتا ہے۔ اور یہی خطرے ہمارے ہر معصوم کا قطرہ اس زمین پر گرا ہے، اور کیسے بازیاب کیا ہے، کیا حیات بخشی ہے، کتنے کائنات میں آج عزا خانے کھلے ہوئے ہیں خون کی برکات کی وجہ سے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ بارے دیگر بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مولا امام حسن علیہ السلام کو رسول خدا نے مسجد نبوی میں گود میں بٹھایا ہوا ہے، اور امام حسن علیہ السلام کا سن 3 سال ہے جو تاریخ میں ملتا ہے، اور رسول خدا نے امام حسن علیہ السلام کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے۔ ایک بدھو شخص آتا ہے، اپنے ہاتھ میں گوہ پکڑی ہوئی ہے، گوہ عرب کے بدھو
اس کا گوشت کھاتے تھے، اور یہ بدھو اس گو کی پشت کے پیچھے سے پکڑ کر رسول خدا کے پاس آیا ہوا ہے، اور یہ بدھو کہتا ہے رسول خدا سے کہ آئے عبداللہ کے بیٹے، تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مجھے بتا تیری نبوت کیسے ہے اور تو کیسے نبی ہے۔ اور رسول خدا بڑی دلچسپ واقعہ ہے، رسول خدا فرماتے ہیں یہ جو تیرے ہاتھ میں گو ہے اگر یہ بول پڑے تو مان جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ گو تو مر چکا ہے، مردہ ہے، یہ کیسے جواب دے گا؟ اور رسول خدا نے فرمایا اگر یہ بول پڑے تو مان جائے گا میری نبوت کو، کھا کے مردہ ہے۔ اور رسول خدا نے اس کو کہا اور اس کے ہاتھ سے گو حرکت کرنے لگ گئی، نہیں معلوم کتنے دن کی مری ہوئی تھی، کتنے گھنٹے کی سے پہلے کی مری ہوئی تھی، حرکت میں آ گئی، اور اس گو نے اپنی زبان میں عربی فصاحت میں کہا، عربی فصاحت میں کہا اے رسول تو عالمین کے رب کا رسول ہے۔ عالمین کے رب کا رسول ہے۔ اور امام نے فرمایا، رسول خدا فرماتے ہیں اور کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا 3 سال کا حسن بتائے گا، میں نہیں بتاؤں گا۔ کیوں؟ رسول خدا بتا سکتے تھے نا، بتا سکتے تھے، جب یہ معجزہ دکھایا ہدایت نہیں لے آیا۔ اب رسول خدا نے اشارہ کیا یہ میرا 3 سال کا بیٹا تجھے تیرے سوالات کا جواب دے گا۔ اور امام حسن علیہ السلام بول پڑے، اور اس بدھو نے کہا یہ چھوٹا بچہ کیا جواب دے گا؟ اور امام حسن علیہ السلام نے کہا میں فقیہ ہوں، مجھے بچہ نہ سمجھ، میں فقیہ ہوں، مجھے بچہ نہ سمجھ۔ اور امام حسن علیہ السلام نے فرمایا سن، تو نے مردہ جانور کو زندہ دیکھایا، ایمان نہیں لے آیا، مردہ جانور نے رسول خدا کی گواہی دی، ایمان نہیں لے آیا۔ اب تو سن، کل رات تم 15 لوگ کے قبیلے کے سرداروں نے ایک جگہ پر بیٹھ کر محفل لگائی، اور ان 15 قبیلوں میں سے یہ قبیلے کے لوگ شامل تھے، اور انہوں نے تیرا انتخاب کیا کہ تو رسول خدا سے جا کے سوال پوچھ، اور رسول خدا سے توہین امیز گفتگو کر، اور تو آتے ہوئے کچھ لوگوں نے تجھے منع کیا کہ نہ جا، رسول خدا کے پاس جائے گا ذلیل ہو جائے گا، اور تو میرے پاس کھڑا ہے اور رسول خدا تیرے سوالات کا جواب دے رہی ہے۔ 3 سال کا بچہ، اس کے اٹھنے سے لے کر، آنے سے لے کر، جانے سے لے کر، گفتگو سے لے کر، قبیلے کے سرداروں کا نام لے لے کے امام بتا رہے ہیں کیا کیا کر کے آئے ہو اور میرے سامنے کھڑے ہو، اور میرے نانا سے سوال پوچھا، پوچھنے کے بعد جواب لے لیا، اور مجھ سے پوچھ، یہ ہے معمولی سمجھا ہوا تھا۔ 3 سال کا بچہ کیا جانتا ہوگا؟ اور مولا نے کیا کیا بتایا؟ گزشتہ دن کی حرکات، رات کو تم نے کیا کیا وہ بھی بتایا، کیا کیا کر کے آئے ہو یہ بھی بتایا۔ امام عالم الغیب ہیں، غیب کا علم رکھتے ہیں امام معصومین۔ امام حسن علیہ السلام گھوڑے سے جا رہے تھے مدینے کی گلی میں۔ عالم الغیب یاد رکھیے گا، امام عالم الغیب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ عالم الغیب۔ امام گھوڑے پہ سوار تھے، جاتے ہوئے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، بہت دور بیٹھا ہوا تھا، اس کی ٹانگیں
بازو سالم نہیں تھے، معذور تھا، اور دل میں یہ خیال رکھ رہا تھا کاش میرے ٹانگیں سالم ہوتی کہ میں یہاں امام کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا، کاش میرے ہاتھ سالم ہوتے امام کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا۔ اللہ اکبر، یہ دل میں سوچ رہا ہے۔ امام جاتے ہوئے رستہ تبدیل کر لیتے ہیں، امام حسن علیہ السلام اس کے قریب آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، امام نے اپنی چھڑی نیچے پھینکی، کہا اب تو خدا یہ مجھے اٹھا کے دے، بندے کی ٹانگیں سالم نہیں ہیں، ہاتھوں سے معذور ہے، اور امام نے گھوڑے پر بیٹھ کر چھڑی نیچے پھینکی، کہا کہ اب تو خدا مجھے چھڑی اٹھا کے دے۔ وہ کھڑا بھی ہو گیا، ہاتھوں سے چھڑی اٹھا کے مولا کو دے بھی دی۔ اللہ اکبر، امام عالم الغیب ہیں، امام کو بتایا نہیں، امام کو کہا نہیں میری یہ مشکل ہے مولا، میں چاہتا تھا آپ کا استقبال کرتا، میں چاہتا تھا آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا۔ بلا تشبیہ اگر یہاں پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہوتے، عیسیٰ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ کیا تھا؟ جہاں پر کوئی اگر معذور ہوتا تھا ہاتھ پھیرتے تھے، پروردگار اس کو شفا عطا کر دیتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں اول الامر، امام اول الامر ہے، عالم الغیب یہ۔ اور مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ معذور کی اس عزا پر ہاتھ پھیرتے تھے، شفا ملتی تھی، اور امام نے اس کے ارادے کو پرکھ لیا، کہا بھی نہیں کہ خدا اس کو شفا دے، اشارہ کیا اٹھ چھڑی اٹھا کے دے، کھڑا بھی ہو گیا، چھڑی بھی اٹھا کے دی، اور امام کے ہاتھوں کا بوسہ بھی لیا۔ امام عالم الغیب ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں اپنی زندگی کی حاجات جب تم مانگتے ہو، امام جواد علیہ السلام کا فرمان ہے پروردگار سے جب تم اپنے لہان سے اپنی زبان سے دعا کے لیے اپنی زبان کو حرکت دیتے ہو، تمہاری یہ آواز کانوں سے پہنچنے سے پہلے ہم حجت خدا تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ دعا کرو، دعا کے لیے زبان کو حرکت میں لے کے آؤ، آپ کی دعا آپ کے کان تک نہیں پہنچتی، آپ کا حجت خدا پہلے سن لیتا ہے۔ اللہ اکبر، وہی اولی الامر آپ کے دلوں کے راز کو جانتا ہے، جانتا ہے کہ آپ کیا مانگتے ہیں اور مولا سے کیا مانگنا چاہیے۔ دنیا جو ہم مانگتے ہیں، مال، اولاد، دنیا، ہر چیز، پیسہ، دولت، گھر، اولاد کا ہونا، یہ تو آپ کی تقدیرات میں لکھا ہوا ہے، مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مولا امیر کائنات فرماتے کہ جو آپ رزق مانگتے ہو، جو پروردگار نے تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے، میں علی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں تجھے رزق مل کے رہے گا۔ اور دوسرا رزق جس کی ہم تلاش میں لگے رہتے ہیں، امیر کائنات فرماتے ہیں کہ جس کی تو کوشش کرتا ہے وہ تجھے کبھی ملتا ہی نہیں، اور جو تو نے پروردگار نے تیرے نصیب میں لکھ دیا وہ تجھے مل کے رہے گا۔ ملتا ہے، ہم مانگے کیا مانگے؟ حور نے کیا مانگا تھا اور مولا نے کیا عطا کیا؟ ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ بہت ساری عظیم شخصیات، بہت لوگ خواہشات، دنیا طلبی مانگتے ہیں اپنی معرفت کے ذریعے۔ جو لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے امام حسین سے کیا مانگتے ہیں؟ میری اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد عطا کر، گھر نہیں ہے، گھر عطا کر، میرے بچے نہیں ہیں، بچے دے دے۔ دیکھیں ایسا کام انجام دیں آپ کو مانگنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ فرما بردار بیٹا ہو، اولاد ہو، ماں باپ کو پتہ نہیں اس کو کون سی چیز کی ضرورت ہے، عالم الغیب رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں نہیں۔ اور معصوم فرماتے ہیں ہزارہا ماں باپ سے زیادہ ہم اہل بیت تم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں جو پسند ہے ہم مانگتے ہیں،
تمہیں اگر عطا نہیں ہوتا تو مصلحت پروردگار ہے۔ چھٹے تاجدار ولایت سے کسی نے پوچھا مولا جب آپ پروردگار سے دعا مانگتے ہیں آپ کی جب دعا قبول ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے یا جب دعا قبول نہیں ہوتی تب خوشی ہوتی ہے؟ اگر ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ ہماری دعا قبول ہو تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور مولا نے برعکس کہا، مولا نے کہا کہ جب میں دعا کروں اور میری دعا قبول نہ ہو تو امام صادق علیہ السلام بہت خوش ہوتے ہیں۔ امام کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو؟ ہمیں امام کی خوشی کس چیز میں ہے؟ رضا پروردگار۔ اور روز عاشور امام نے جس شہید کی لاش اٹھائی ہر بار کہا رضن بقضائی و تسلیم لامر، پروردگار تیری ہر رضا میں راضی ہوں۔ رضا پروردگار مہم ہے کہ پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ پروردگار مجھے یہ پسند ہے، خدا دے دے گا۔ ایسے ہی کہ جو بچہ بہت تنگ کرے ماں باپ کو تو ماں باپ تنگ آ کے دے دیتے ہیں، لیکن وہ بچے بہت اچھے ہوتے ہیں جو نہیں مانگتے، اور ان کو ماں باپ بہت عزیز ہوتے ہیں، اور ماں باپ ان کو دیتے بھی بہت اچھا دیتے ہیں، جب بھی دیتے ہیں بہت اچھا دیتے ہیں۔ اور پروردگار بھی ایسے، پروردگار جو ہمیں عطا کرتا ہے تو ہمیں ظرف دے کر ہمارا ظرف کس طرح ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ آخری بات کر کے میں اپنی زحمت کو تمام کروں، صرف 10-15 منٹ رہ گئے۔ ایک چھوٹی سی بات، مولا امام حسین ابن علی اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں، کیا منظر دیکھتے ہیں، بہت عجیب ہے، سبق آموز ہے۔ مولا نے دیکھا ایک غلام ہے، یہ روایت بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ ایک غلام ہے، چند روٹی کے ٹکڑے ہیں، ایک روٹی کا لقمہ خود کھاتا ہے، اسی لقمے سے آدھا لقمہ کتے کو دیتا ہے، اور اس کتے سے یہ غلام حبشی گفتگو کر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کے حسین ابن علی کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ غلام حبشی کر کیا رہا ہے، اور امام حسین اس کے نزدیک گئے، کہا عبد خدا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ مولا کچھ نہیں، غلام ہوں، اکیلا رہتا ہوں، جو میرا آقا ہے اس سے تو میں بڑا تنگ آ گیا ہوں، وہ تو اس کو تو اخلاق ہی اچھا نہیں ہے، اور میں غلام ہوں، میرا کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، آج سوچا اکیلا ہوں چلو خود بھی کھا لیتا ہوں، یہ جانور ہے اس کو بھی کھلا لیتا ہوں، یہ بھی کھا لے میں بھی کھا لیتا ہوں۔ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ بندہ با معرفت ہے، اس کی معرفت ہے۔ مولا نے پوچھا کس کا غلام ہے؟ اور یہ غلام حبشی کہتا ہے میں اس یہودی کا غلام ہوں۔ امام حسین گھر کی طرف پلٹ جاتے ہیں اور گھر سے جا کے 2000 اشرفیاں لے کے آتے ہیں، اور غلام سے کہتے ہیں کہ چل تیرا آقا کہاں رہتا، اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ جب اس کے آقا کے پاس جاتے ہیں، جیسے دستک دیتے ہیں وہ یہودی باہر نکلتا ہے۔ یہودی کہتا ہے کہ مولا آپ مجھے بتا دیتے میں آپ کی خدمت میں آ جاتا۔ یہودی با معرفت تھا، مسلمان نہیں تھا، پتہ تھا صداقت کا، اخلاق کا، کردار کا علم تھا اس یہودی کو، اور کہتا ہے کہ مولا آپ مجھے بتاتے میں آ جاتا آپ کی خدمت میں، کیسے آنا ہوا؟ مولا حسین نے کہا یہ غلام تیرا ہے؟ کہا کہ ہاں میرا غلام ہے۔ مولا نے کہا یہ 2000 اشرفیاں لے لو، یہ غلام بیچ دو۔ یہودی کہتا ہے کہ آپ کا میرے گھر تک چل کے آنا بہت خوشی ہوئی، مجھے اچھا لگا، میں آپ سے اس غلام کو بیچتا نہیں ہوں، آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ مولا نے دیکھا کہ بندہ پیسے
پیسے نہیں لے رہا، غلام بیچ نہیں رہا، اور اس نے مجھے ہدیہ کر دیا ہے، اب یہ 2000 اشرفیاں گھر کیوں لے جاؤں؟ مولا نے وہ 2000 اشرفیاں اس غلام کو عطا کر دیا۔ توجہ کیجیے گا، نتیجہ دینے لگا ہوں۔ امام حسین نے وہ 2000 اشرفیاں اس غلام کو بخش دی۔ اب اس یہودی کی عورت گھر میں موجود تھی، اس نے دیکھا کہ میرے شوہر نے غلام حسین کو بخش دیا، اور آگے کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لیتی ہوں اور جو میرا حق مہر ہے اس کو معاف کرتی ہوں۔ اور یہودی کہتا ہے کہ اس کا حق مہر اس کا گھر تھا جہاں پہ رہ رہی ہے، اس کا حق مہر اس کا یہ گھر تھا، طلاق دیتا ہوں یہ گھر بھی اس کا۔ اب یہودی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ دے رہے ہیں، اور یہودی نے کہا کہ یہ جو ساتھ والا باغ ہے میں اس حبشی کو عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! حسین ابن علی نے کیا کام انجام دے دیا! یہودی بھی آزاد ہو گیا، 2000 اشرفیاں بھی مل گئی، باغ بھی مل گیا۔ کام کیا کیا اس نے؟ کتے کو کھانا کھلا رہا تھا۔ کچھ کام خدا کی نگاہ میں بہت بڑے ہوتے ہیں، اور کچھ کام ہماری نگاہ میں بہت بڑے ہوتے ہیں۔ کام چھوٹا ہوتا ہے لیکن پروردگار کی نگاہ میں بہت عظیم ہوتا ہے وہ کام، جس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کاموں کو معمولی نہ سمجھیں۔ بس آپ کی زحمت ختم کرتا ہوں۔ آج اس عظیم ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو پہلے حور تھا، حسین ابن علی نے اس کو حور علیہ السلام بنا دیا۔ حور کیا تھا اور کیا بن گیا! خدا کی قسم، اگر انسان تاریخ کربلا کو اٹھا کے دیکھے، ایسے ایسے اشخاص ملتے ہیں جن کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ بندہ ان میں سے شمار ہوگا جن کو ہم سینے پر ہاتھ رکھ کے کہتے السلام علیکہ اصحاب الحسین۔ اور یہ حور کہاں تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے اس کو علیہ السلام بنا دیا۔ جب یہی قافلہ کربلا میں پہنچتا ہے، مولا حسین کے اہل حرم کو سب سے پہلے روکنے والا یہی حور تھا۔ مولا کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا، مولا کے گھوڑے کو روکا۔ جیسے ہی روکا، اہل حرم کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ زہرا کے بچوں نے رونے سے آوازیں بلند ہوئی اور حور نے سن لی۔ بہت بڑا گناہ ہے وقت کے امام کو روکنا، بہت بڑا گناہ ہے۔ مولا کے فرسخ پہ ہاتھ ڈالا اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حور، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ حور نے کیا جواب دیا؟ مولا، اگر آپ کی ماں زہرا نہ ہوتی تو یہ جملہ پلٹا کے آپ کو کہتا، بس آزادارو۔ یہی جملہ کہنا تھا، حور کے دل میں جو نور تھا نا وہ پھٹ پڑا۔ اب یہاں سے حور کی تاریخ پلٹ گئی۔ حسین ابن علی جو عالم الغیب ہیں، جو ہمارے معصومین عالم الغیب ہیں، معذور کے اس کے دل کی بات سمجھ سکتے ہیں، تو یہ حسین ابن علی حور کی دل کی بات کیوں نہیں سمجھ سکتے تھے؟ سمجھ گئے تھے، اور پتہ تھا حسین ابن علی کو یہ حور ہمارے شہداء میں سے شامل ہے۔ اور تاریخ میں ملتا ہے، ہمارے استاد بزرگوار فرما رہے تھے کہ مولا نے وہ جو شب عاشور کا ایک رات کی مہلت مانگی تھی، 2 علت بیان ہوتی ہیں۔ ایک کیا؟ ان کو مہلت دی جائے،
جو ہمارے سامنے لشکر میں آئے ہیں، جو ہم سے جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں، مولا نے کہا ان کو ایک دن کی ایک رات کی مہلت دو۔ ایک یہ علت بیان کی جاتی ہے، اور دوسری علت کیا تھی؟ مولا نے فرمایا کہ کچھ سردار یزید کے لشکر میں ہیں، انہوں نے ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہماری فہرست پوری ہوگی۔ کربلا کے شہداء پورے ہوں تو روز عاشور برپا ہوگا۔ جب حور نے کہا کہ آپ کی ماں زہرا نہ ہوتی تو یہ جملہ پلٹا کے آپ کو کہتا۔ بس عزیزارو، یہی نور تھا جو حور کو علیہ السلام بنا دیا۔ رات گزری، عبادت میں گزاری، شب عاشور جنت اور جہنم کے درمیان میں حور ساری رات تڑپتا رہا۔ عزیزارو، حور ساری رات یہی سوچتا رہا، جہنم میں جاؤں یا جنت کی طرف جاؤں۔ صبح عاشور اپنے بیٹے کو بلاتا ہے اور اپنے غلام کو بلاتا ہے، کہتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ، ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، چلتے ہیں اپنے مولا کے پاس، مولا سے اپنی معافی مانگتے ہیں۔ جناب حور اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، اپنے بیٹے کو اور اپنے غلام کو ساتھ لے کے آتے ہیں۔ چند لمحہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جاتے ہیں، چند لمحے کے بعد حور کو خیال آتا ہے کہ میں تو توبہ کرنے جا رہا ہوں، حور تجھے یہ زیب نہیں دیتا، تو گھوڑے پہ سوار ہو کے جا۔ اور حور گھوڑے سے اترا، بیٹے سے کہا، بیٹا میں تو خطا کار ہوں، میں تو گناہ گار ہوں، میں نے تو اہل حرم کو رلایا ہے، میں وہ شخص ہوں جس نے امام حسین کو آج اس کام کے لیے مجبور کر دیا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس انداز میں حور جائے اور مولا معاف کرے گا؟ نہیں، کہا کہ بیٹا میرے سر سے امامہ اتار۔ خاک کربلا اپنے سر پہ ڈالی، پس پشت اپنے ہاتھ کو باندھا، ہاتھ باندھے، گھوڑے سے اتر کر، سر پہ امامہ نہیں ہے، مٹی خاک میں رکھی ہوئی ہے، سر کے اندر خاک ہے، چہرہ چھپا ہوا ہے۔ اب گھوڑا جیسے آ رہا تھا، حسین اپنے علی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، مولا حسین آواز دے کے کہتے ہیں، عباس، علی اکبر، قاسم اور محمد، دیکھو ہمارا مہمان تشریف لا رہا ہے، جو حور کا استقبال کرو۔ کہاں وہ خطا کار، کہاں یہ بنی ہاشم کے سردار اس کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ مولا اپنے کرسی سے اٹھے، حر مولا کے نزدیک آ کے پاؤں میں جھک پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا مجھے معاف کر دیجئے گا، بہت بڑا گناہگار ہوں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ یا حر، میں نے بھی تجھے معاف کر دیا اور میرے پروردگار نے بھی تجھے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزارو، جیسے ہی حور پہنچا اور کہا کہ مولا میں کربلا میں آپ کو لے کے آیا ہوں، میں ہی سب سے پہلے جنگ پہ جاؤں گا۔ جب حور کی توبہ قبول ہوئی تو اہل حرم کو پتہ چلا، جناب فضا آتی ہیں مولا حسین کے پاس اور کہتی ہیں، مولا بی بی زینب نے کہا حور کو ہمارا سلام دیجیے گا۔ دیکھیں، جب توبہ قبول ہو جاتی ہے، اہل حرم سے ان کو درود و سلام ملتے ہیں۔ جب حور کو پتہ چلا نا زینب نے سلام بھیجا ہے، تڑپ گیا، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے رونے کی آوازیں العطش العطش کی رات آتے آواز آتے رہتے، بچے ساری رات تڑپ تڑپ کے رہتے، العطش العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ آج یہ پیاس کی شدت ہے، یہ صرف حور کی وجہ سے۔ اور بی بی نے پیغام بھیجا، آج ہماری زندگی میں ایک ایسا دن آیا، ہمارے گھر میں مہمان آیا، ہمارے گھر پانی بھی نہیں۔ اور تڑپ اٹھا، کہا کہ مولا مجھے اجازت دیں، سب سے پہلے میں اپنی جان قربان کروں گا۔
اور حور کا بیٹا ساتھ کھڑا تھا، کہا کہ نہیں بابا، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو قربان کروں گا۔ مولا سے اذن لیا، اذن جہاد لے کے گیا، بہادر باپ کا بہادر بیٹا تھا، کئی لوگوں کو اس نے فنار کیا، بس عزادارو ہمت نہیں تھی، گھوڑے سے زمین پر گرا، آواز دی بابا حور اپنے بیٹے کی خبر لیجیے۔ آپ بزرگ ہیں، سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو، اگر جوان بیٹا ہو باپ کو بلائے تو کتنی دیر لگتی ہے آنے میں۔ حور دوڑا، اتنی جلدی گیا، جیسے پہنچا حور کے بیٹے کا سر حسین ابن علی کی گود میں تھا۔ سوچو عزادارو، اب حور کہتا ہے کہ مولا یہ غلام زادہ ہے، اس کا سر مجھے دے دے۔ اللہ اکبر، اجرکم من اللہ۔ مولا فرماتے ہیں اے حور تیرا بیٹا ہے لیکن آج یہ شہداء میں سے شمار ہو گیا۔ حور کہتا ہے کہ مولا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے بیٹی کی لاش کو خیمے تک لے جاؤں۔ مولا نے یہاں پہ جملہ کہا، مولا نے کہا کہ حور ضعیف باپ جوان بیٹی کی لاش نہیں اٹھاتا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ آوازوں کو بلند کریں، زہرا پرسہ لینے کے لیے آئی ہوئی آپ کے مجلس میں، اپنی اپنی آوازوں کو بلند کریں، آزاد کریں۔ مولا حسین فرماتے کہ اے حور ضعیف باپ جوان کے بیٹے کی لاش کو نہیں اٹھاتا۔ میں کہوں گا آفرین مولا، صد قربان ہو آپ پر۔ مولا مجھے وہ لمحہ یاد آ گیا جب علی اکبر کا لاشا تھا، اس کا سر آپ کی گود میں تھا، پھر تنہائی محسوس کر کے اس طرف دیکھ رہے تھے، کوئی بندہ نہیں حسین ابن علی کی مدد کو آئے۔ مولا بلائیں تو کس کو بلائیں؟ مولا نے اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھانا چاہا، پوچھتے پر دیکھا کہ زینب کھڑی، کہا کہ بھیا حسین میں آج علی اکبر کی لاش کو اٹھاؤں گی۔ جب دیکھا کہ بہن زینب خیمہ چھوڑ کے حسین ابن علی کی مدد کے لیے آئی ہوئی ہے، پھر زینب نے مولا علی اکبر کی لاش کو اٹھانے میں حسین کی مدد کی۔ یہ واحد لاشا تھا علی اکبر کا جو حسین ابن علی اور زینب نے خیمے تک پہنچایا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔